کل قیامت کے دن اللہ اپنے رخ قدرت سے نقاب الٹ دے گا اور روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یہ دوسری خوشی روزہ دار کو اس وقت نصیب ہوگی، اور وہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ ساری زندگی بھر کی خوشیاں اس خوشی کے ایک لمحے پہ قربان کی جا سکے۔ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت جو ہمیں عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو بندہ مومن کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہے، اور روزے کا صلہ اللہ کا دیدار ہے۔ اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود بنوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار روزے کا صلہ ہے، سارے دن کا فاقہ کاٹنے سے، دکھ سہنے سے، سارے دن کی تکلیف برداشت کرنے سے جو نتیجہ نصیب ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ ماہ نور، بالخصوص اس کا یہ دوسرا عشرہ جس کی آج پہلی صبح ہے، اور اس صبح کے دامن میں ہم بیٹھ کر کے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارے لیے، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو آج تشریف لائی ہیں، سب کے لیے باعث یمن و برکت بنا دے اور ہمارے من اجلے کر دے اور باطن ستھرے فرما دے۔ آج کی اس نشست کا عنوان زندگی آمد برائے بندگی، زندگی کی مقصدیت کو بیان کرنا ہے۔ ہم اس دنیا پر کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کارخانہ قدرت میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بے مقصد پیدا کی گئی ہو، اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور جب تک وہ چیز اس مقصد کی تکمیل کرتی رہتی ہے تو اسے عزت دی جاتی ہے۔ جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دے تو اسے کوئی عزت اور کوئی تکریم نہیں دی جاتی۔ یہ مائک ہی ہے، اس کا مقصد ایمپلیفائر تک آواز پہنچانا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ آواز آگے آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن اگر یہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے اپنے مقصد تخلیق کو چھوڑ دے اور یہ ایمپلیفائر تک آواز نہ پہنچائے تو پھر اس خوبصورت جگہ پر اس کو سجایا نہیں جائے گا، اس کو یہاں سے اتار کر کے کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اب بہت قیمتی ہے اور بہت اچھی جگہ پہ اس کو مرتبہ دیا گیا ہے، لیکن پھر اس کی کوئی توقیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح کائنات کی ہر شے اور ہر چیز اپنے مقصد کی جب تک تکمیل کرتی رہتی ہے تو عزتوں کی مسند پہ اسے بٹھایا جاتا ہے، اور جب مقصد پر عمل کرنا چھوڑ دے اور مقصدیت سے عاری ہو جائے تو پھر اس کی کوئی توقیر اور کوئی عزت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد اس کو پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اس کائنات کے اندر چھوٹے چھوٹے جانور بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، انسان تو مقصود ہے کائنات کا۔ یہ کیچوا جس سے مچھلی ہم پکڑتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضول سی چیز ہے، لیکن جن کھیتوں میں کیچوا پایا جاتا ہے ذمہ داروں سے پوچھیں کہ وہاں زرخیزی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح میں نے ایک جگہ پہ ایک شخص کو دھاگے کے ساتھ یہ کیچوے باندھ کر کے دھوپ میں خشک کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اس حکیم صاحب سے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے بدن میں فولاد ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کانٹا لگا کر کے مچھلی پکڑنے کے کام بھی آتا ہے۔ اتنا نحیف نزار اور کمزور جسم جس کے اندر ہڈی بھی نہیں ہوتی، اس کے یہ 3 فوائد بالکل ظاہر ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہوں گے جو ہماری نظر میں نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ مینڈک جو ہوتے ہیں، یہ ذمہ داروں سے پوچھیں کہ آج کل چاول کی فصل کے لیے یہ کتنے مفید ہیں، اور یہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں جو فصلوں کے اندر، ان کے لیے یہ کتنے بہتری کی ضمانت ہے۔ تو ہم وہ چیزیں جن کے فوائد ہماری نظر میں نہیں ہیں، لیکن وہ بھی چیزیں فوائد سے خالی نہیں ہیں۔ تو جب یہ کیڑے مکوڑے، یہ حشرات الارض، یہ مینڈک اور کیچوے یہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، تو جس کے گرد پوری کائنات کا چرخ گھومتا ہے اور جس کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، وہ انسان کیا
بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے، اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یقیناً اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ضرور ہے، اس کی تخلیق کا کوئی مدعا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مقصد کو، اس مدعا کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، ارشاد کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اور مدعا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت اس لیے نہیں کہ اس کو بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے، اسے کوئی غرض ہے۔ بندوں کو تخلیق اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پوجیں گے اور میری عبادت کریں گے تو کوئی مجھے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی کسی غرض سے پاک ہے۔ خود ارشاد فرمائے ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ تو میں اس سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، کیونکہ وہ کھانے سے بھی پاک ہے اور اسے رزق کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود رزاق ہے، وہ پوری دنیا کو دینے والا ہے اور وہ قوتوں کا مالک ہے۔ وہ رب جو خود قوتوں کا مالک ہے، جو متین ہے، ذو قوہ ہے اور رزاق ہے، اس کو غرض کوئی نہیں ہے، تو پھر بندوں کو حکم کیوں کیا گیا کہ وہ اس کی عبادت کریں؟ اصل بندے کے لیے کمال یہ ہے کہ وہ بندگی میں رہے اور اس سے اس کے اخلاق رذیلہ ختم ہوں گے اور اس میں اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے۔ اس لیے اس کو عبادت کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی کا جمال پا سکے۔ اگر وہ پوجا نہیں کرے گا، اللہ کی پرستش نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو طوعاً اور کرہن اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہے، اس کی تسبیح نہیں بولتی۔ علماء نے لکھا کہ تمام درخت جو تم دیکھ رہے ہو یہ حالت قیام میں ہے اور اللہ کی تسبیح بول رہے ہیں، اور درخت جب تک تسبیح بولتا رہتا ہے اپنے تنے پہ کھڑا رہتا ہے، اور جب تسبیح بولنا چھوڑ دیتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو درخت کاٹ دیا جائے سمجھ لو کہ اب تسبیح کا عمل اس سے موقوف ہو گیا تھا، اب اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو سارے درخت حالت قیام میں، چوپائے حالت رکوع میں، مینڈک حالت تشہد میں، اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے یہ حالت سجدہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عبادت دی نماز کی صورت میں، وہ ان تمام صورتوں کی جامع ہے، ان تمام عبادات کی جامع ہے۔ درختوں کا قیام بھی ہے، چوپایوں کی طرح رکوع بھی ہے، مینڈک کی طرح تشہد اور قعدہ بھی ہے، اور حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ انسان خلاصہ کائنات ہے اور تمام مخلوقات کا مقصود ہے، اور پوری کائنات کا چرخ اس کے گرد گھومتا ہے، اس لیے اس کی عبادت بھی تمام مخلوقات کی عبادات کی جامع ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کو نماز کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم ایک بار نہیں دیا، قرآن مجید کے اندر متعدد مرتبہ اسے نماز کا حکم نامہ دیا گیا۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا۔ صبح سے لے کر شام تک کس کس کو سیلوٹ کرتے ہیں، روٹی کے چند ٹکڑے اور نوالے کمانے کے لیے کس کس سے ہنس ہنس کے بولنا پڑتا ہے، اور کس کس کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا جو کہ رازق ہے اور حقیقی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تمہاری تربیت کرنے والا ہے، تمہیں درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ یہاں صرف اہل ایمان کو حکم نہیں دیا گیا، یہاں پوری انسانیت کو اللہ کے حضور حاضر ہونے کا کہا گیا ہے، چونکہ وہ صرف اہل ایمان کا رب ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام کائنات کا رب ہے۔ سورۃ الفاتحہ اٹھائیں تو وہاں ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہاں رب المسلمین نہیں کہا،
کہ صرف وہ اہل اسلام کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق بہم پہنچا دے، جو اسے مانتا اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے حضور کو سجدہ ریز نہ ہوتا ہو اور اس نے اس کے رزق کے دروازے بند کر دیے ہو، سورج کو حکم دیا ہو اس کے گھر میں روشنی نہ بھیجنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے۔ آپ 3 مہینے بل نہ دیں تو واپڈا والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے، آپ بل نہ دیں تو گیس والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے، ٹیلی فون کا بل نہ دیں تو وہ تار کاٹ دیں گے، لیکن ساری زندگی کوئی اس کے حضور سجدہ ریز نہ ہو، کبھی اس نے چاند کو حکم نہیں دیا اس کے آنگن میں چاندنی نہ بکھیرنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے، کبھی ہوا کو نہیں کہا اس کے ویڑے میں آکسیجن نہ پہنچنے پائے، یہ نافرمانوں کا گھر ہے، بلکہ سورج جس طرح روشنی حضرت بایزید بسطامی کے گھر میں بکھیرتا ہے، اس عاصی کے گھر میں ایسے ہی بکھیرتا ہے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے جس کا عموم پوری انسانیت کو فیض دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، ساری زندگی یہ ان کو معمول رہا ہے۔ اور مہمان تمہارے گھر میں آ کر کے تمہارا نہیں کھاتا، وہ اپنا حصہ خود لے کر کے آتا۔ مہمان کو دیکھ کر کے ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے، خوشی کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہمان مجھے عطا فرما دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ ایک دن بھوک لگی، گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈنے نکلے۔ ایک شخص کو جو کہ بوڑھا تھا لے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا جب لگ گیا تو اس کو کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے سے کوئی ربط، رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا، اللہ ہی کے نام پہ تجھے کھلا رہا ہوں، تو میرے رب کا نام تجھے کم از کم لینا چاہیے۔ اس نے کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آج لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں، لیکن دیکھیے وفا کی ریت نبھا گیا نا۔ اس نے کہا کہ میں بتوں سے بے وفائی روٹی کے ٹکڑوں اور چند لقموں کے لیے نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے، اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اس رب کے نام پہ کھلاؤں گا، کھاتا ہے تو ٹھیک نہیں تو تیری مرضی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھ کے چلتا بنا، وہ گیا تو جبریل امین حاضر ہو گئے، سلام دیا، سندیسہ سنایا۔ رب کہتا ہے اے میرے خلیل، تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، اور تو فرما رہا ہے کہ وہ میرا بندہ تھا۔ ارشاد ہوا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے؟ اب حضرت ابراہیم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ دور پہاڑ پہ جا چکا ہے، اس کے قریب پہنچے، کہا میاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جلدی آؤ۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا آؤ۔ تو کہنے لگا لہجے میں اتنا گداز، اتنی نرمی کیسے آ گئی؟ تم تو کہتے تھے رب کے نام کے علاوہ کھلاؤں گا نہیں۔ کہا کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اس کو دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر تیرا رب اتنا اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کا غلام بنا لے مجھ کو۔ تو وہ رب ہے سب کا، ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایک تو وہ تمہارا رب ہے، اور پھر الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے۔ توجہ چاہیے، کتنی شان ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا اور پھر اس نے تمہاری تربیت بھی کی۔ جو تخلیق بھی کرے اور تمہاری تربیت بھی کرے، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کی جائیں؟ ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا صلہ دے سکتا ہے؟ عرض کی گئی کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے حج کروایا ہے اور سائی اور کعبۃ اللہ کا طواف کرایا ہے، اور حالت یہ تھی کہ اگر چٹان کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ بھی بھن کے کباب بن جاتا، اتنی گرمی کی شدت تھی۔ کیا میری ماں نے میری جو خدمت کی